ہدیہ کی سنت زندہ کریں، زکوٰۃ دینا بھی چھوڑ دی، خیرات بھی چھوڑ دی، کسی مسکین کو روٹی کا بندوبست کر لے اس کا، اور اس کو عزت سے دے دیں، عزت سے دے دیں، وہ بھی ختم ہو گئی۔ اگر کوئی 5 سیر آٹا بھی دینا ہے تو اس سے پہلے بھی 10 جگہ اس کی فوٹو نکالنے ہیں، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے آج 10 سیر آٹا دیا کسی کو، 10 سیر آٹا دیا ہے۔ اب پہلے تو دیتے نہیں ہیں، دینے والا جب دے رہا ہے تو ایسے ذلیل کر کے دے رہا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی غلط حرکت ہے، بڑی غلط حرکت ہے۔ جب آدمی کسی کو کچھ دے رہا ہو اس وقت اپنے آپ کو سامنے رکھے کہ خدا نخواستہ اس کی جگہ میں کھڑا ہوتا تو میں کیا اس بات کو پسند کرتا کہ لوگ میرے فوٹو کی تشہیر کریں اور لوگ میرا فوٹو لگا کے پھریں کہ دیکھو جی ہم نے یہ 10 سیر آٹا دیا ہے۔ جن کے کام اللہ کے لیے ہوتے ہیں نا، وہ ان چیزوں پر خیال نہیں کرتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کسی کو پتہ نہ چلے، اللہ کو پتہ ہو، بس اللہ کے علم میں رہے۔ اور اس خوبی کی، اس اوصاف کے جو مالک لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان پر موت کو بہت آسان کرتے ہیں، اللہ ان کے انجام کو ٹھیک کرتے ہیں کہ اس نے کسی مسلمان کی عزت نفس کا خیال کیا ہے، کسی مسلمان کی عزت نفس کا خیال کیا ہے، اور کسی مسلمان کو ذلیل ہونے سے بچایا اس نے۔ تو دوستو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اب یہ رمضان کا مہینہ گزرتے گزرتے گزر گیا، جن لوگوں پہ زکوٰۃ فرض تھی اپنے اموال کا حساب کرنے کو انہیں اندازہ ہی نہیں ہے، مال کا حساب نہیں کرتے، اور زکوٰۃ کا پتہ ہی نہیں ہے، زکوٰۃ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ بھی اللہ کا ایک فرض حکم ہے۔ اور کئی لوگ اپنے کاروبار اور تجارت سے جب پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ جی ہمارے کاروبار خراب ہو گئے ہیں، وہ کیوں خراب ہوتے ہیں؟ کاروبار خراب کیوں ہوتا ہے؟ آپ کی پراپرٹی تھی 1 کروڑ کی، آپ پر زکوٰۃ بنتی تھی تو آپ نے اس سال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، آپ کو اہمیت ہی نہیں ہے زکوٰۃ کی۔ اب اس زکوٰۃ کے مال جو ہے نا یہ آپ کے طیب مال میں شامل ہو گیا ہے۔ اب جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ ہو وہ مال ضائع ہوئے بغیر بچ نہیں سکتا، وہ مال ضائع ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس میں تو اللہ کا حق شامل ہو گیا ہے، غریبوں کا حق شامل ہو گیا ہے، تو آپ نے اس حق کا خیال نہیں کیا، تو لہٰذا اب آپ کا یہ مال بھی ضائع ہو جائے گا۔ تو اس بات کو پیش نظر رکھا کریں کہ زکوٰۃ کے مال میں اللہ کے جب حقوق شامل ہو جائیں، اللہ کی مخلوق کے جو حق وابستہ ہے۔ دیکھیں اسلام ایک نظام ضابطہ حیات ہے۔ دنیا والے آج نظام پیش کرتے ہیں، یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ کمیونزم ہے، یہ سوشلزم ہے، یہ کیپٹلزم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور ان نظاموں میں راحت محسوس کرتے ہیں۔ اسلام نے نظام زکوٰۃ دیا ہے کہ تاکہ مسلمان اپنے طیب مال سے حق نکال کر غریبوں مسکینوں کے ان کے حقوق پہنچائیں، تاکہ وہ اپنے گزر اوقات بھی اچھے طریقے سے کر سکیں۔ تو اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ جو لوگ مسکینوں پر، غریبوں پر کھانا بند کر دیتے ہیں۔ میں عجیب بات دیکھتا رہتا ہوں کہ کئی دفعہ ہمیں اپنے دسترخوان پر بے شمار چیزیں نظر پڑی ہوتی ہیں، ان پر نگاہ نہیں ہوتی، لیکن کسی غریب مسکین کو اگر اچھے کپڑے دے، اور جی بہت مالدار آدمی ہے، جی آپ کو نہیں پتہ اس کا، آپ کو نہیں پتہ جی بہت تگڑا آدمی ہے، چھوڑیں اس کو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ غریب مسکین بھی جب تک ذلیل ہو کر ہمارے پاؤں نہ پکڑے اس وقت تک ہم اس کو کھانا پیش نہ کریں، وہ ذلیل ہو کر ہمارے دروازے پہ نہ آئے، اور دروازے پہ آ کر بھی جو ہم دتکارتے ہیں اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں، اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، اسیروں کے ساتھ، ناتواں لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کرنا، اچھے طریقے کے ساتھ تعاون کرنا۔ قرآن کریم میں اہل بیت کی جو شان بیان ہوئی ہے نا، ان کی شان میں اللہ نے قرآن کریم کا ایک حصہ نازل فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔
حسنین کریمین بیمار تھے، حسنین کریمین کی بیماری پر اماں فاطمہ اور سیدنا علی روزہ رکھتے ہیں۔ افطار کے وقت میں دروازے پر قیدی آواز دیتا ہے تو اپنی روٹیاں اٹھا کر قیدی کو دے دیتے ہیں، یتیم آواز دیتا ہے یتیم کو دے دیتے ہیں، اسیر آواز کرتا ہے اسیر کو دے دیتے ہیں۔ اب یہ سارا کام جب کر چکتے ہیں نا تو پانی سے افطار کر لیتے ہیں خود اور دوسروں کے کھانے کا خیال کرتے ہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ یتیموں اور مسکینوں کو جو کھانا دینے والے ہیں نا، ہیں کون یہ؟ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، دیا کیوں ہے یہ؟ اللہ کے لیے، لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، اس بات کی خواہش بھی ان کو نہیں ہے یہ ہم شکر گزار ہوں ہمارے کہ ہم نے یہ کیا ہے۔ اور آپ اور میں اگر کسی کو کھانا پیش کرتے ہیں، روٹی پیش کرتے ہیں، چیز پیش کرتے ہیں، اس کا قبول کرنا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے ہم سے قبول کیا ہے، اس نے ہماری اس چیز کو قبول کر لیا۔ تو دوستو ان معاملات اور مسائل پر بھی نگاہ رکھا کریں۔ اب یہ عید کے دن آ رہے ہیں نا، عید آ رہی ہے، اب آپ عید سے پہلے کبھی ہم نے غور کیا ہے، سوچا اس بات پر کہ عید کے دنوں میں میرے پڑوس میں میرے بہن بھائی رہتے ہیں جی، عزیز رشتہ دار رہتے ہیں، سب سے بہترین صدقہ میری اگر کوئی بہن غریب ہے، بھائی غریب ہے، ضرورت مند ہے، تو میں باہر دنیا کو اتنا پیش کروں گا تو اس بہن کو پیش کر دوں، اس بھائی کو دے دوں اور عزت سے دے دوں، یہ بھی نہیں کہ پورا سال اس سے بگار لیتا رہے آدمی۔ پھر ایک آدمی مجھے ایک دفعہ کہنے لگا، استاد جی اے فلاں ملک صاحب ماں کڑک دینا اتنا مہربانی کر کے دسو نہ دے سال، پورے سال میں تکلیف میں پڑا رہتا ہوں، منجے تھے پا ہوئے وہ یہیں تھے ڈا ہوئے یہیں کر ہوئے وہیں کر ہوئے، پورے سال میرے ساتھ یہ مصیبت ہوتی ہے۔ پھر اور اوپر نیچے کرتے ہیں تو بچے آغاز کرتے ہیں، ہمارا کھا کے پھٹ گئے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں، ہمارا کھاتے ہو پھر پھٹ جاتے ہو۔ آئے ہائے، نہ ایسا نہ کیا کریں۔ اب یقین کریں، ایک بڑا نیک آدمی میرے پاس آیا، اس نے مجھے کہا حضرت میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میری زندگی کی نیکیاں میری بیوی نے اور بچوں نے ضائع کر دی ہیں، بیٹوں نے ضائع کر دی ہیں میری نیکیاں۔ وہ کس طرح؟ کیسا؟ بہن بھائی ضرورت مند تھے، میں باہر یورپ میں تھا، میں بہت خدمت کرتا رہا، ان کی خدمت کرتا رہا، تو ایک دن جب انہوں نے یہ بات کی اب مجھے احساس ہوا میری تو ساری زندگی ضائع ہو گئی، ساری زندگی میری ضائع ہو گئی۔ تو انما نطعمکم لوجہ اللہ، اس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا کریں، ایسی نیکیوں کا کہ اس نیکی کی گواہ بیوی نہ بن جائے گی۔ عورتیں اگر گواہ بن گئی نا مرد کے مال کی تو خدا ہی خیر کرے، پھر بیٹے گواہ بن گئے پھر بھی اللہ ہی خیر کرے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک اللہ والے کا کسی سے جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، تو انہوں نے عید کے موقع پر یا کسی خوشی کے موقع پر دوبارہ تحائف اور اکرام ان کے گھر بھیج دیا۔ تو کسی نے کہا آپ کے ساتھ تو جھگڑا ہے ان کا، آپ نے پھر ایسا کیوں کیا؟ فرمایا پہلے بھی میں نے ان کے لیے تھوڑا ہی کیا تھا، پہلے بھی تو اللہ کے لیے کیا تھا، اب بھی اللہ ہی کے لیے کیا۔ تو انما نطعمکم لوجہ اللہ، ایک نوالا کھلا کر پیٹ سے نکالے نہ آدمی پھر کہ نکال کے چھوڑیں گے اب اس کو۔ تو ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، ایک گناہ، ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین۔ یہ 4 قسم کے جرم ہوں گے، ان 4 قسم کے جرائم والے لوگ جب جہنم میں جلیں گے بڑے پریشان ہوں گے اس وقت تک۔ تو دعا کرو یہ 4 بیماریاں اللہ ہم سے دور کر دے، یہ 4 بیماریاں اللہ ہم سے دور کر دے، بے نمازی کی، غریبوں کا استحصال کرنے والی، اور بے دینی کے کاموں میں گھس جانے والی، اور یوم قیامت کو جھٹلانے والی۔ اس شک میں رہنا کہ پتہ نہیں ہوگا بھی نہیں ہوگا، ایسا نہیں کرنا۔ یہ مجرم بیان ہوئے ہیں سارے، اچھا ملزم بیان نہیں ہوئے۔ ہمارا دنیا کے قانون میں تو مجرم اور ملزم میں فرق نہیں ہوتا نا، ملزم کو کبھی مجرم بنا دیتے ہیں اور مجرم کو ملزم بنا کر رہا کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوگا۔ عبد الواحد صاحب، یہ پولیس والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، بعض اوقات اللہ معاف کر دے، پتہ کہتے ہیں نا جی کسی ملزم کو مجرم بنا دے
اور بجرم کو ملزم بنا دیں۔ یہ خانہ خانان تھا، والی کابل، اس نے ایک دن جیل کا دورہ کیا۔ اسی آیت کی تفسیر میں مفسر نے لکھا ہے جیل کا دورہ کیا، تو جیل کا دورہ جب کیا تو اس نے کہا جو معمولی جرم والے ہوں گے عید کے دن چھڑا دیں گے، ان کو چھڑا دیں گے۔ تو سارے قیدیوں سے پوچھو تمہارا کیا جرم ہے، تمہارا کیا جرم ہے، تمہارا کیا جرم ہے۔ سارے قیدی اپنے اپنے جرم بیان کرنے لگے۔ تو ایک قیدی نے کہا میرا جرم ہے بستو یک۔ بستو فارسی میں بستو یک کہتے ہیں 21 کو، 21 کو بستو یک کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا میرا جرم ہے بستو یک۔ انہوں نے کہا یہ کیا جرم ہے؟ اس نے کہا جی سر بات یہ ہے کہ کابل کے اندر 21 ڈاکو تھے، ان ڈاکوؤں نے لوگوں کا جینا مشکل کیا ہوا تھا، تو والی نے اعلان کیا بھائی ان ڈاکوؤں کو پکڑو جیل میں بند کرو۔ وہ 20 تو پکڑے گئے، ایک نہیں مل رہا تھا۔ راستے میں کہیں بکریاں چروانے والا چرواہا مل گیا، انہوں نے کہا اسی کو رکھو یار، اسی کو پکڑو۔ وہ اس سے پوچھتے تھے کہ بھائی کیا جرم ہے اس کا؟ انہوں نے کہا جرم چھوڑو بستو یک، 21 پورے کرنے ہیں ہم نے 21 پورے کرنے ہیں، 21 پورے کر کے والی کے حوالے کرو، جیل کے حوالے کرو، جیل جانے وہ جانے پھر۔ تو والی نے پوچھا تمہارا کیا جرم ہے؟ انہوں نے کہا میرا 21واں ہونا جرم ہے، بس کہ میں 21واں آدمی ہوں، مجھے پورا کیا گیا ہے۔ لیکن فرمایا اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوگا کہ کسی ملزم کو پکڑو اور اس کو بند کر دو۔ اس پر یہ 4 جرم جب تک عائد نہ ہوں گے، ثابت نہ ہوں گے، اس وقت تک اللہ کی عدالت سے فیصلہ۔ اس وقت دنیا کی عدالتوں میں تو اسی ہے، کوئی نظام ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس کوئی غریب مسکین آگے چڑھ جائے تو اس کو اندر کر دو، اور جو ٹھیک ٹھاک ہے تو اس کو فارغ کر دو۔ تو یہ ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ 4 جرم ہوں گے، تو دعا کریں اللہ سے کہ اللہ پاک ان 4 بیماریوں سے ہمیں آزاد فرمائے۔ پہلی بیماری بولو کون سی ہے؟ بے نمازی۔ پہلی بیماری بے نمازی، اور دوسری بیماری یہ ہے کہ مسکینوں کو غریبوں کو روٹی نہ پیش کرنا، کھانا کھانا نہ کھلانا، اور تیسری بیماری بے دینوں کی اڈوں میں بیٹھنا، ہوٹلوں میں بیٹھنا، ٹھیلوں پر اور میلوں پر 4 گھنٹے 5 گھنٹے گپے لگی ہوئی ہیں، اس طرح کے کاموں میں گھس جاتے ہیں اور روز قیامت کو جھٹلاتے ہیں کہ ایسا دن قائم نہیں ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح نمازی بنائے، اور جن لوگوں نے اپنی زکاتیں ادا نہیں کی وہ اپنی زکات ادا کرنے کا اہتمام کریں، اور جن لوگوں نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا وہ صدقہ فطر ادا کرنے کی جلد از جلد کوشش کریں، صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ مجھ سے ایک سردار صاحب ہیں، ان کو فون آیا کہ حضرت یہ صدقہ فطر کتنا ادا کرنا ہے؟ راغب خان صاحب سننے پہ ہو؟ سنو خان جی تسی سننے ہو نا؟ میں پھر انہوں نے گل دسی نا، میں جی سرداروں کے حساب سے بتائیں کہ غریبوں کے حساب سے بتائیں؟ میں نے کہا جی سردار کا صدقہ فطر الگ ہے۔ ہاں جی سنتے ہو نا؟ ملک شبیر صاحب کتوں بیٹھے ہو نا؟ میں ہم ملک لگائیں گے اپنے نام کے ساتھ، سردار لگائیں گے، میر لگائیں گے، چودھری لگائیں گے، راجہ صاحب لگائیں گے، پھر صدقہ فطر اور ہے۔ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو پھر آخری درجہ میں بتا دیتا ہوں، میں کہ نام ہو تو پھر ملک، تو فطرانہ دینے کی باری آئے تو 220 روپے، میں کہ کشمش کے پیسے لاؤ، میوے کے پیسے لاؤ، کھجوروں کے پیسے لاؤ۔ یہ حساب تو غریبوں کے لیے ہے، دیہڑی دار کے لیے ہے کہ اس سے پہلے اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، ضرور اتنا ہے کہ وہ ادا کر دے اس کو۔ تو جو اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتا ہے اور اپنے بارے میں اس کے بڑے آدمی ہونے کی گمان ہے کہ اللہ نے اس کو دیا بھی ہے، تو وہ پھر فطرانہ گندم کے حساب سے نہ دے، وہ اجوا کھجور کے پیسے دے، وہ کشمش کے پیسے دے، وہ اعلیٰ پر عمل کرے۔ امام غزالی فرماتے ہیں میں حیران ہوں ان لوگوں پر، تھوڑی دنیا پر راضی نہیں اپنے لیے، تھوڑی دنیا پر راضی نہیں ہے، لیکن جب خدا کے نام پر دینے کی باری آتی ہے تو جو تھوڑے دین کا مسئلہ ہے وہ پیش کرتے ہیں، جو کم از کم پہ ہو اس پہ عمل کرتے ہیں۔ وہ ہمارے ادھر ہزارے کے اندر ایک مولوی صاحب تھے نا،
یہ کئی لوگ علماء کو صدقہ فطر دیتے ہیں نا، یعنی صدقہ فطر اگر عالم دین مستحق ہے تو اس کو دو، اگر عالم دین مستحق نہیں ہے، گھروں میں کام کرنے والی عورتیں ہیں، اس طرح لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کو صدقہ فطر دیتے ہیں، چلو جی ہمارے کام آنے والے لوگ ہیں یہ، بھئی وہ مستحق بھی ہے کہ نہیں ہے، استحقاق بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اب کئی عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں لیکن پیسے انہوں نے بینکوں میں رکھے ہوتے ہیں سود پر، سونا ہوتا ہے ان کے پاس، وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں، ان پر نہیں لگتی، نہ زکوٰۃ لگتی ہے نہ صدقہ فطر لگتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں مولوی صاحب کو دیتے تھے، مولوی صاحب کو کسی نے کہا جی، مجمع میں پوچھا کسی نے کہ صدقہ فطر کتنا بنتا ہے جی، انہوں نے کہا جی بنتا تو 100 روپے لے کے تسی 50 ہی چاہ دے، بات سمجھو، بنتا تو 100 ہے لیکن آپ 50 ہی دے دیں۔ وہ کسی نے کہا استاد جی خدا کے بندے یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے، اب یہ کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ 50 بھی نہیں دے دے، کم از کم کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا ان سے، خدا نخواستہ اگر میں کہتا ہوں 200 ہے تو یہ جب 200 کا سنیں گے تو 100 بھی نہیں دیں گے، میں نے کہا 50 ہی دے دو یار، تمہارا اس سے بھی کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جتنا اللہ نے مقرر کیا ہے نا، تو اس مقرر کردہ حدود کا خیال رکھیں۔ آخری حد یہ ہے کہ آدمی 2 کلو گندم کے پیسے، آٹے کے پیسے دے دے، وہ 220 روپے یا 250 روپے بنتے جی۔ تو اگر کوئی آدمی میوے کے پیسے دے گا نا، کشمش کے، تو وہ فی کس کے حساب سے دے گا 3325 روپے، فی کس کے حساب سے 3325 روپے، اور اعلیٰ والا کشمش جو ہے اس کا ریٹ ہے 5250 روپے، اور کھجور میں دے گا تو اجوا کھجور کے حساب سے دے تو بڑی شان ہوگی کسی کی کہ وہ اعلیٰ قسم کی جو کھجور لکھی ہے انہوں نے، وہ لکھی ہے 14,000 کی، بہت اعلیٰ والی کھجور 14,000 کی، اور 2100 روپے بھی کھجور کا ریٹ لگایا ہے، 5500 بھی ہے، جو 350 روپے کے ہیں۔ ان ساری باتوں کے بعد آخری بات یہی ہے، اسی مولوی صاحب والی، 225 ہی دے دو، آخری بات یہ ہے کہ 225 ہی دے دیں بھائی، یہی قبول ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے دینی مدارس کے طلباء، سفید پوش لوگ، غرباء لوگ، الحمدللہ ہمارے ادارے کے اندر بھی کافی سارے بچے پڑھتے ہیں، یہ بھی بہت زیادہ مستحق ہیں، اور ہمارے ساتھ بہت سارے غریب سفید پوش لوگ بھی وابستہ ہوتے ہیں، ان تک بھی آپ کی امانات کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور اس سے اگلی بات آپ سے عرض کروں، اس وقت غزہ کا جو جہاد ہے نا، فلسطین کے جہاد میں ہماری شرکت نہیں ہو رہی، ہماری شرکت نہیں ہو رہی، اور یہ امت کا جو قرض ہے نا، وہ نہت فلسطینی ادا کر رہے ہیں، صہیونیت کے خلاف، یہودیت کے خلاف وہ کھڑے ہیں اور امت کا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ تو فلسطین کے اندر ان مسلمانوں کے ساتھ تعاون کی بھی انتہائی ضرورت ہے، انتہائی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہم نے پچھلے کئی سال سوا سال سے فلسطین کے اندر بھی کام کر رہے ہیں، اور اللہ نے کیا کہ وہاں بھی کام تعاون آپ حضرات کا پہنچ رہا ہے، اور اچھے طریقے سے پہنچ رہا ہے۔ تو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ بھی دل کھول کر تعاون کریں، اور بہت ضرورت ہے کہ وہ عید کی خوشیاں، عید کی کوئی ضروریات ان لوگوں تک پہنچ جائیں۔ پانی کا ایک ٹینکر جو ہے وہاں پہ 50,000 روپے کا ہے، پانی کا ایک ٹینکر جو یہاں 2-2.5 ہزار کا ہے نا، وہ 50,000 کا ہے۔ اور اسی طریقے سے کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں، ہر علاقے کا اپنا اپنا ریٹ ہے، وہاں پر ہر علاقے کا اپنا اپنا ریٹ ہے۔ بعض علاقوں میں $300-400 کی ایک آٹے کا توڑا ہے، اتنا مہنگا ہے، اور بعض علاقوں کے اندر دال، جو مونگ کی دال ہم بناتے ہیں، 3 پتیلے ہم نے تیار کروائے تھے ایک جگہ 70,000 روپے کے، 70,000 روپے کے 3 پتیلے مونگ کی دال کے، لیکن بہت ہی غنیمت سمجھ کر لوگ کھاتے پیتے ہیں، گزارا کرتے ہیں۔ بڑی آزمائش میں ہے وہ، اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے فلسطینیوں کو نکالے، اور اس مشکل سے اللہ نکالے۔ تو صدقہ خیرات کے ذریعے سے اپنے اوپر آنے والی بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹالو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا، قیامت والے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا، یہاں تک کہ حساب و کتاب ہو جائے گا۔
جب حساب و کتاب ہو جائے گا یہ انتظار میں ہوگا کہ میرا کب ہوگا. بھائی آپ کا حساب و کتاب تو ہوا ہی نہیں ہے، آپ کا صدقے نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا، آپ بری ہو گئے، جاؤ آپ نکل جاؤ، آپ کا کام نہیں ہے ادھر. تو اپنے اڑوس پڑوس میں غریبوں کو، رشتہ داروں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو دیکھیں، ان کے ساتھ جس طرح بھی تعاون ہو سکتا ہے کریں. اب یقین کریں، کل ظہر کی نماز میں ایک شخص میرے پاس آیا ادھر، مجھے کہنے لگا اس رمضان کے اندر ہم نے بے شمار روزے ایسے ہیں جو صرف ہم نے چائے پہ رکھے ہیں، کعوے پہ رکھے ہیں، صبح کو کچھ نہیں ملا، رات کو مزدوری کی، آٹا لایا ہے تو کچھ کھایا ہے. ہم کہتے ہیں جی ضرورت مند ہی نہیں ہے ادھر، ادھر کدھر ضرورت مند آئے، اور جھوٹ بولتے ہیں جی فراڈ کرتے ہیں سارا یہ. اور تمہارے ساتھ کوئی فراڈ بھی کر لینا، اللہ کے لیے فراڈ بھی برداشت کر لیا کرو. ہمارے 200-500-600 روپے سے کون سا بادشاہ بنتا ہے کوئی آدمی، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی سمجھ کی توفیق دے. خان جی عید کی نماز کہڑے ویلے پڑھا؟ صفدر صاحب محلے والے بولو نا، باہر والے تو یہ تو رونق ہماری عید کی رات تک ہی ہے. 7:30 جی 7:30 بجے انشاءاللہ عید کی نماز ادا کی جائے گی. ٹھیک ہے جی، گائیں محلے والے سن رہے ہیں؟ ہاں ایسا بیٹھے جی 7:30 انشاءاللہ عید الفطر کی نماز انشاءاللہ 7:30 بجے ادا کی جائے گی. ربنا تقبل منا.